انٹرنیٹ میں لوگ اچھا بہت کچھ دوسرا کہہ کیا، جاتے ہیں. دوسرا ایک چیز آپ سے کلیئر کرانی ہے مزید نا، جی وہ ہو وضاحت گیا آپ نے بھائی، ویسے تو آپ کی بہت اچھی تسلی آپ ہو نے گئی. دلائی ہے. خلیفتین صحیح ہے نہیں ہے؟ او بھائی نہیں خلیفتین. ایک چیز آپ سے کلیئر کرا لوں میں، کیونکہ ہاں. اس پہ بڑی بحث چلی ہے. اس میں ہوا پتہ کیا ہے، میں آپ کو اصل بات بتاؤں ہوا کیا ہے. ہم، اس میں ہوا یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلوی بھائی جو ہمارے استاد ہیں نا، ہاں ہاں. ان کو وہ آپ مفتی محمد اسحاق صاحب نے نا یہ بات بتائی تھی، جو ان کے لائیو انٹرویو میں، ہم، لائیو تو نہیں تھا لیکن وہ بعد میں ریکارڈیڈ انٹرویو تھا، مفتی اسحاق صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا تھا. جی اس میں جب انہوں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چھوڑا، تو یہ مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے نا، ہم، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک جو یعنی کہ حدیث تو بتائی ہیں، لیکن جو تمام احادیث کو جب آپ اکٹھا کریں نا، یہ انجینئر صاحب کو انہوں نے بتایا تھا، وہ ویڈیو میرا خیال ہے ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہوں گے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کہ اسحاق صاحب نے یہ بیسیکلی کہا تھا کہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے، مفہوم تھا کہ جو صحیح طرق ہے نا وہ ہے جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، اور قرآن کو پکڑ کے رکھنا، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں گمراہی سے بچت ہے، اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. تو جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن کو صرف پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اور وہ بھی امت نے نہیں کیا، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں امت نے ظلم کیا، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بیسیکلی ساگ صاحب کی ورڈنگ ہوتی ہے. تو تو انجینئر بس صاحب پھر سے سوال بات ہوا یہی ہے نا نا. خلیفہ تو تین کے پھر بارے میں. تو بات بالکل غلط ہے. پہلی بات یہ حدیث کے خلاف ہے. میں نہیں نے میں آپ حدیث کا میں نص آپ گزارش کو کر رہا دکھایا. ہوں. ہاں بتائیں بولتے جائیں. نہیں وہ ویسے بولتے نا جائیں. کہ انجینئر صاحب سے نا کسی نے کہا، انجینئر ہم، صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی حدیث تو بالکل کلیئر ہے کہ اس میں تو دو خلیفے کا ذکر ہے. ہم، تو انجینئر صاحب نے پہلے یہ بات فرمائی کہ جی یہ جو روایت ہے نا اس میں شریک القاضی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے علم میں نہیں ہے. انجینئر صاحب نے کہا جی اس روایت کو میں 10-12 سال سے جانتا ہوں، میرے سے کوئی ڈکی چھپی روایت نہیں ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. انہوں نے کہا جی کیوں ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا جی اس میں شریک القاضی مدلس ہے، روایت کر رہا ہے ان سے سما کی تصریح نہیں ہے. اچھا بعد ہم، میں پھر آپ کے جو اہل تشیع حضرات ہیں اور جو ہمارے ساتھ ای میل لسٹ میں بھی ایڈ ہیں، آپ اس پہ غور نہیں کرتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے انجینئر صاحب کو حوالہ جات بھیجے کہ آپ کے جو شیخ محترم ہیں جن کے منہج پہ آپ چلتے ہیں، محدث زبیر علی زئی، انہوں نے اور امام بخاری جو آپ کے نزدیک سب سے بڑے محدث ہیں تاریخ کے، ان دونوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ شریک کل قاضی کا رکین سے سما ثابت ہے. انہوں نے والے بھیجے. اس پہ انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا جو ابھی انہوں نے ریکارڈنگ میں نہیں دیا لیکن انہوں نے ہمیں بتایا. انہوں نے کہا جی میرا یہ موقف ہے، بلکہ یہ اہل سنت کا منہج ہے جو جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، کہ ہم. کسی راوی کا دوسرے راوی سے سما ثابت مدعا اس روایت کو صحیح بناتا ہے، اس کی ذخیرہ حدیث میں تمام اس سند کو صحیح نہیں بناتا، وہ ہر روایت کی سما کی تصریح علیحدہ سے ہے. میں آپ سے یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نہیں وہ کہ بالکل کیا یہ دیکھیں انجینئر صاحب کا موقف درست ہے، دیکھیں اہل سنت کے منہج پہ رہ کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل یہ یعنی کہ بکواس ہے اگر کہ یوکین سے یہ شریک کا باتیں. سما ثابت ہے تو وہ کیا انجینئر خلیفہ تین بھی ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا؟ عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں اس کہ چیز پہ میں نے فل آپ کو محنت ہے. خدمت میں عرض کیا کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کرو. اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث اسی لیے ضعیف ہے کہ شریک مدلس ہے تو پہلے صحیح سند کے ساتھ تدلیس ثابت کرو کہ ایک آدمی مدلس ہے. جن لوگوں نے میں نے آپ کو دکھایا کہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ حدیث میں اس لیے مدلس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیء الحفظ ہے، اس کے حافظے میں آخر زندگی میں کچھ خرابی آ گئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی کیونکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں. انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی. تدلیس جو ہے خود تدلیس اساس سے ثابت نہیں ہے. ابن حجر کا قول یہی ہے کہ یہ شخص بری تھا یا کان یتبرع من التدلیس، یہ تدلیس سے بری تھا. ابن حجر نے بھی، میں نے کہہ دیا کئی دفعہ آپ کو کہہ دیا، تدلیس والا معاملہ بالکل چھوڑ دیں. اس کو کیا معلوم انجینئر کو تدلیس والا معاملہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے. ابن حجر اگر وہ اس کا رتبہ جو ہے ان لوگوں کے صنف میں ہے جو سفیان ثوری جیسے ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، وہ بھی تدلیس پہ ٹپا ہے ان کا، لیکن کوئی ان کے حدیث کو تدلیس کی وجہ سے رد نہیں کرتا. وہ ابن حجر کا آپ نے نہیں فتویٰ میں دیکھ اصل میں لیا. آپ اور سے نا ایک علمی اجازت چیز دیں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا. اجازت دیں. پھر آپ نے اس کا دیکھا، ذہبی کی بات دیکھی، اور پھر آپ نے دیکھا البانی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کی شواہد جو ہیں، پھر وہ بات جو آپ نے اس سے نقل کیا محمد اسحاق صاحب نے، کہ محمد اسحاق نے کہا کہ صرف انہوں نے قرآن کو جانشین بنایا ہے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بنایا ہے، صرف کہا اہل بیت کے ساتھ اچھا رویہ کرو. تو یہ احادیث کے خلاف ہے. احادیث میں تصریح ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے.
اب تعصب کی وجہ ہے، بات ہے تعصب کی کہ اگر آپ حقیقت مان لیں، جو ہی آپ نے مان لیا حدیث ثقلین، تو پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی، سب خلفاء کی خلافت چلی گئی، باطل ہو گئی اور وہ دشمن خدا بن گئے۔ تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم بہت، اس بات کا لازم جو ہے، اس بات کا جو نتیجہ ہے حدیث ثقلین کے اگر آپ تصدیق کریں، وہ بہت باری ہے، ثقیل ہے، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے، تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے، وَإِلَّا حدیث ثقلین ثابت ہے۔ پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، صرف قرآن کو بنایا، اور قرآن میں نے آپ کو دکھایا آج، میری آپ بات، قرآن تو جمع بھی نہیں تھا، قرآن کسی کے پاس تھا بھی نہیں، قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراً بعد تو سخت اختلاف تھا قرآن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور ایک ایسی چیز کو جانشین بنایا جو بالکل بکھری پڑی ہے، انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک قرآن مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم چومتے ہیں، پڑھتے ہیں اور رکھتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا، قرآن مجید زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا، قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزاع کو حل نہیں کرتا، قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا، قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا، کون حق ہے کون باطل ہے، ہر ایک قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں، اور یہ سب امام کا کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات انجام دے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کیا، قبح عدم استخلاف میں، کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر، وہ سب لازم آ جاتی ہیں۔ اگر مولوی اسحاق آ جاتے ہیں نا، وہ میرے پروگرام کو دیکھتے لیکن وہ ان کو کال کرنے کی جرات نہیں ہوتی، یقین جانیں مولوی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ، وہ بھی دیکھتے اور میرے پیچھے بات کرتے کہ بھئی یہ اس کی بات غلط ہے، اس کی بات، لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے۔ وہ آج مولوی اسحاق بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہوتی، ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں ہے، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب اللہ نے جانشین نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ، اور اس امت کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امت کو اختلاف میں ڈال دیا ہے، اور سب بدعتوں کا سبب بن گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ، اور پھر یہ کذب ہے، پیغمبر نے بنایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، یہ اس کی کئی اسانید میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ابھی مزید اسانید باقی ہیں اس کے دکھانے کے، اوکے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزو، کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ بھئی میرا طریقہ باطل ہے، اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں، میں اعتراف کرے کہ بھئی میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے، دلیل حجت برہان کسی اور بات کو ثابت کرے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگوں نے بھئی کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کیا، تو محمد علی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے، ان کے دل میں صحابہ کے لیے محبت ہے، ابو بکر عمر کے لیے محبت ہے، اور وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، صرف وجہ یہی ہے۔ انشاءاللہ وَإِلَّا اگر ہوتا نا، تو اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے، کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین ادھر یہ نہیں ہے، اس کی دلالت یہ نہیں، ہم پہ الزام لگاتے ہیں، بات کرتے، کوئی آنے والا کوئی بھی نہیں۔ بہرحال محمد علی الحسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ